جدید دور اور نئی نسل کی پرورش۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ولاگ کا آغاز میں نے دوپہر کے کھانے سے کیا تھا۔ آج ویدر بہت خوبصورت تھا ہماری سٹی کا، تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی آلو کے پراٹھے اور ساتھ ساتھ میں اپنا پیارا سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ آج کا موضوع بہت حساس اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ جی بالکل، اسمارٹ فون اور ہمارے بچے، خاص طور پر وہ جو ابھی 18 برس کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی کہ ٹین ایجر بچے۔ جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں تو ان کے نقصانات اور فائدے آج ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ایک بچہ ماں باپ سے کہانیاں سننے کے لیے بے چین ہوتا تھا، اب وہ یوٹیوب پر کارٹون تلاش کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بچے باہر کھیلتے تھے، گلیوں کی خاک چھانتے تھے، اور اب وہ کمرے میں بند ہو کر موبائل فون کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں یا موبائل فون سے ہی ساری چیزیں آبزرو کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے بینگ اے پیرنٹس کہ کیا یہ ترقی ہے یا ہم نے لاشعوری طور پر اپنی نئی نسل کو ایک ایسی دنیا میں دھکیل دیا ہے جہاں خوشی، رشتہ، دوستی اور تعلیم سب کچھ ایک اسکرین تک محدود ہو چکا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم مل کر تلاش کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسمارٹ فون کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہمارے بچوں پر پڑ رہے ہیں اور بطور والدین ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یاد کریں وہ لمحہ جب بچوں نے پہلی بار موبائل فون کو ہاتھ میں لیا تھا، وہ معصوم چہرے پر خوشی، آنکھوں میں تجسس اور انگلیوں میں بے ساختہ حرکت۔ ماں باپ نے خوش ہو کر فون بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور بچے نے یوٹیوب کھولا، کارٹون دیکھے اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فرسٹ آف آل تو پہل سٹارٹنگ میں ہمیں یہ سب آسان لگتا ہے، چلو بچہ ہے چپ ہوگا، ہمیں تھوڑا سا سکون ملے گا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے بچے کو ایک ایسی دنیا کے سپرد کر دیا ہے جہاں نہ وقت کی قدر ہے نہ اصل جذبات کی پہچان۔ ایک وقت آتا ہے کہ بچہ اب ماں باپ کی بات سننے کی بجائے موبائل کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنے کھلونوں سے نہیں، موبائل ایپلیکیشن سے کھیلنے لگا ہے اور پھر وہ رفتہ رفتہ اس آلے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بچوں میں موبائل کی ایڈکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، انہیں کپڑے چینج کرنے کا ہوش نہیں ہوتا، انہیں اپنا ہوم ورک کرنے کا ہوش نہیں ہوتا، وہ ایوری ٹائم موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے بینگ اے پیرنٹ یہ سوچا کہ یہ مسلسل اسکرین دیکھنے کا بچے کی آنکھوں پر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم نے غور کیا کہ وہ بچہ جو دن کا بیشتر وقت بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہا ہے، اس کا جسمانی نظام کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ اسمارٹ فون کے مسلسل استعمال سے بچوں کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا زاویہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جھک کر موبائل استعمال کرتے ہیں۔ رات کو دیر سے سونا اور نیند کی کمی سے ان کا دماغی نظام بھی ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جو یہاں میں گننے بیٹھ جاؤں تو میرا ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ خیر، یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم اپنی سہولت کے لیے اپنے بچوں کی صحت کے لحاظ سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ بالکل اپنے بچوں کی جو فزیکلی تو ہم صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، لیکن مینٹلی صحت کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے کر۔ جب ایک ٹین ایجر بچہ گھنٹوں اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے تو وہ ایک خاموش دنیا میں جینے لگتا ہے، وہ دنیا جہاں صرف ویڈیوز ہیں، چیخ و پکار ہے، بے معنی باتیں ہیں اور عارضی خوشی ہے۔ ایسے بچے آہستہ آہستہ دوسروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے رویوں میں چڑچڑاپن، تنہائی اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کرنے کی بجائے ایموجی میں چھپاتے ہیں۔ بچوں میں خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے، وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں اور اگر ان جیسا کچھ نہ ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذہنی دباؤ، الجھن اور بعض اوقات ڈپریشن جیسے خطرناک مسائل تک پہنچا دیتا ہے۔ بچوں کی تعلیم صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں بلکہ توجہ، حوصلہ اور وقت کی ترتیب بھی ہے۔
جب بچہ موبائل کی دنیا میں کھو جاتا ہے تو وہ کتابوں کی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ پہلے بچے اسکول سے آ کر ہوم ورک کرتے تھے، لیکن اب وہ موبائل ہاتھ میں لے کر گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ذہن بکھر جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور سبق یاد رکھنے کی صلاحیت میں بھی کمی آتی ہے۔ اساتذہ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ کلاس میں تو موجود ہے مگر اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ بچہ ذہین ہونے کے باوجود پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا اور پڑھائی میں پیچھے کیوں رہ رہا ہے۔ اصل وجہ صرف ایک ہے، بچے کا دھیان اب کتابوں کی طرف نہیں بلکہ اس اسکرین پر ہے جو ہر لمحہ اس کی توجہ کھینچتی رہتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ اسمارٹ فون پر دیکھ کیا رہا ہے، کس قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کیا وہ بچے کی عمر کے مطابق ہیں، کیا وہ اس کے اخلاق کی بہتری کا باعث بن رہی ہیں یا اس میں بے راہ روی پیدا کر رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود بہت سا مواد ایسا ہے جو بچوں کے ذہنوں پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ زبان بگڑنے لگتی ہے، رویے سخت ہو جاتے ہیں، بڑوں کی عزت کم ہو جاتی ہے، بچہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں اور اپنی بات کو سخت لہجے میں بیان کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی نسل کو بے راہ روی کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا ہے اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم بچوں سے موبائل چھین لیں تو وہ خفا ہوں گے، اس لیے ہمیں ان کی متبادل مشغلے دینے ہوں گے تاکہ ان کا وقت فائدہ مند طریقے سے گزرے۔ جسمانی کھیل جیسے کرکٹ، بیڈمنٹن یا کوئی چھپن چھپائی جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو وہ کھیلیں۔ کتابیں پڑھنے کی عادت بھی بچوں میں پیرنٹس ہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے کہانی لکھنا یا پھر پینٹنگ کرنا یا اپنے ہاتھوں سے کچھ کریٹ کرنا، تو یہ بھی بہت اچھی عادت ہے۔ خاندانی وقت جیسے مل کر کھانا پکانا، کہانی سنانا یا بورڈ گیمز کھیلنا۔ یقین مانیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ اٹیچ رہیں گے اور ان کو ان فزیکل ایکٹیویٹیز میں جتنا زیادہ انوالو رکھیں گے وہ آپ کے بچے کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب بچہ خود کو ان باتوں میں انوالو کر لے گا تو وہ موبائل کی دنیا کو بھولنے لگے گا اور موبائل سے دور رہنے لگے گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسمارٹ فون ایک طاقتور آلہ ہے، یہ فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی۔ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی صحت کو مقدم رکھیں گے تو ہم ان کی بہتر پرورش کر سکیں گے اور ان کا بہترین مستقبل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اعتدال سے موبائل استعمال کریں اور بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ سب سے زیادہ اس ایج میں بچوں کو اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، محبت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ایک قیمتی موبائل فون کی۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے اکثر پیرنٹس بھی موبائل میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کے ایڈکٹ ہیں، تو بچے تو آٹومیٹکلی ہوں گے نا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ جیسے اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ بھی ویسا ہی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے ہو سکے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے موبائل کو کم سے کم یوز کریں اور اپنے بچوں کو اس مہنگے جو ہے نا فیوچر برباد کرنے والے آلے سے زیادہ تر دور رکھیں۔ ہاں، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، بچے بالکل اسٹڈی وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اسکرین ٹائم بچوں کا رات سونے سے پہلے اپنے بچوں کا ضرور چیک کریں۔ میں اپنے بچوں کا چیک کرتی ہوں اور پھر میں سوتی ہوں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ جس بہن کی نظر سے میرا ولاگ گزرے تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں پھر کہتی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔